بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آج میں آپ کو سفر کے حوالے سے کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ سفر ایک اسلامی مہینہ ہے، تو آپ کو بہت ساری انفارمیشن آپ کے بزرگوں نے بھی دی ہوگی۔ تو اس بار میں نے سوچا سفر کا مہینہ چل رہا ہے تو اس سے ریلیٹڈ مجھے ایک چیز پتہ تھی، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ تو یہ ایک خاص عمل ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سفر کا مہینہ جو ہے اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس مہینے میں آسمان سے جو ہیں وہ ڈھیر ساری بلائیں جو ہیں وہ نازل ہوتی ہیں انسانوں کے اوپر۔ اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں، جانوروں، پرندوں، زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی مخلوقات بھی پیدا کی ہیں جن کو ہم شیاطین، جن، بلائیں کہتے ہیں، اور جو ہمیں نظر نہیں آتی، صرف انسانی آنکھ ان کو نہیں دیکھ سکتی، ادروائز ان کو جانور، پرندے، وہ ساری مخلوقات جو ہیں وہ ان کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ سفر کے مہینے میں ایسی بلائیں جو ہیں وہ خاص طور پہ زمین پہ آتی ہیں اور زمین پہ فساد پھیلاتی ہیں، وہ انسانی زندگی کو تباہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی میں، باپ بیٹے میں، ماں باپ میں، اور اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ ہمارے آپس میں جھگڑے، فساد اور اس قسم کی غلط فہمیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، جس سے بہت ٹینشن ہوتی ہے۔ بچے بھی گھر میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بڑوں کو اچانک سے کیا ہو گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کو سمجھ ہی کسی کو کچھ نہیں آ رہا ہوتا، ان کو کیسے سمجھ میں آئے کہ یہ بلائیں تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی جو ہمارے پر سوار ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس مہینے میں ہمیں خاص طور پہ عبادات کرنے کا کہا گیا ہے، خاص طور پہ کچھ وظائف ہمیں بتائے گئے ہیں، کچھ صدقہ خیرات کرنے کا خاص طور پہ کہا جاتا ہے، تاکہ ہمارے گھر سے جو یہ بیماریاں ہیں وہ ختم ہوں، ہمارے گھر سے جو غربت ہے وہ ختم ہو، انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک اچھے طریقے سے رکھ سکے۔ ادروائز تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اپنے ساتھ بلائیں جو ہے اپنے ساتھ غربت لے کے آتی ہیں، پریشانیاں لے کے آتی ہیں، اچھا خاصا انسان جو ہے وہ غربت کا شکار ہو جاتا ہے، تو وہ اس قابل ہی نہیں رہتا، اچھا خاصا اس کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے، سب کچھ جا رہا ہوتا ہے، کہ یکدم سے اس کے اوپر جب بلائیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو ایسا ایسا کرتے کرتے یکدم وہ فقیروں والی لائف میں آ جاتا ہے۔ تو ہم نے کافی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بہت خوشحال ہوتے ہیں، جن کی بڑی بڑی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، اپنے گھر ہوتے ہیں، ان گھروں میں ان کا گھر کی ہر آسائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے گھر میں بڑے آرام سے ہنسی خوشی اپنی لائف اپنی فیملی کے ساتھ بسر کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بزنس اچھے چل رہے ہوتے ہیں، ان کے پارٹنرز ان سے خوش ہوتے ہیں، ان کے گھر والے ان سے خوش ہوتے ہیں، وہ بہت لگژری لائف اور ایک بہت اچھی لائف گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن بلائیں اپنا سر دکھا جاتی ہیں۔ تو آج میں آپ کو ایک عمل بتاتی ہوں، ایک صدقہ بتاتی ہوں انڈے کا۔ دیکھیں، انڈا تو ہر گھر میں موجود ہی ہوتا ہے، وہ تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، گھروں میں بچے ہوتے ہیں بہت شوق سے انڈے کھاتے ہیں، جہاں انڈا جو ہے ہماری صحت کے لیے، ہماری جسمانی ضروریات کے لیے بہت ہی ایک اہم اہمیت رکھتا ہے، بہت ہی اہم ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس کے کچھ صدقات بھی ہیں، اگر ہم انڈے کے دیے جائیں تو ان سے ہم ان شیطانی بلاؤں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، ان شیطانی وسوسوں سے، ان جناتی جو اعمال ہوتے ہیں اور جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کافی حد تک ہم ان سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ جہاں ہم عبادات کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں صدقہ خیرات بھی کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیں، صدقہ خیرات جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ پیسہ ہو آپ کے پاس یا دیگیں، آپ دیگوں پہ دیگیں چڑھائیں، اور اس طریقے سے دیکھیں صدقہ ہوتا ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی دی جا سکتی ہے۔ اب ایک انڈے کا میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ انڈے کا صدقہ دے دیں، اس کے بعد دیکھیں آپ کے گھر سے جو پریشانیاں ہیں، جو فکریں ہیں، جو ٹینشنیں ہیں، وہ بہت کم ہو جائیں گی۔ جہاں آپ کی عبادات کا اثر ہوتا ہے، وہاں ان خیرات اور صدقات کا بھی اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے وہ اپنے گھر میں دیکھیں کہ آپ کے گھر میں آپ کو ایک انڈا مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس انڈے کا اس دفعہ آپ ایک دفعہ میرے کہنے پہ یہ جو ہے صدقہ کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے۔ جہاں آپ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، ہم بھی مسلم، ہمیں مانگنا بھی اللہ ہی سے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں ہم اللہ سے یہ چیزیں مانگتے ہیں تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے صدقہ خیرات کرتے رہنے کا۔
تو صدقہ خیرات آپ کرتے رہیں۔ تو یہ اب آپ میری ویڈیو کو جو ہے وہ لمبی ہو رہی ہے، تو میں سوچ رہی ہوں کہ پہلے میں آپ کو وظیفہ جو ہے وہ میں آپ کو یہ جو آپ کو صدقے کا طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، تاکہ آپ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ گھر میں جو ہے وہ آپ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہا کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، تاکہ ہمارے گھر میں شیطان اور بلاؤں کا آنا جانا ہی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اور اگر بائی چانس ہمیں ظاہر نظر تو نہیں آ رہی ہوتی، لیکن ہمیں پھر بھی محتاط رہنا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہمیں عبادات بھی کرتے رہنا چاہیے، اور یہ وظائف بھی کرتے رہنا چاہیے، اور خیرات بھی کرتے رہنا چاہیے۔ تو آئے میں آپ کو سب سے پہلے یہ وظیفہ بتاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو آپ ایسا کریں کہ ایک آپ انڈا لے لیں۔ انڈے تو ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے کچن میں موجود ہوگا، نہیں ہے تو آپ ایک لے لیں انڈا۔ ٹھیک ہے، تو وہ آپ ایک انڈا لے لیں۔ اب کیا کرنا ہے، آپ نے اس انڈے کو لے کے اس کو صاف شفاف کر لیں، کیونکہ سم ٹائمس وہ بہت ہی میلے اور گندے ہوتے ہیں۔ تو اس انڈے کو صاف کر کے آپ ایک سائڈ پہ بیٹھ جائیں، صاف شفاف جگہ پہ، اور خود بھی صاف ستھرے ہو کے بیٹھ جائیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جو ہے وہ 3 بار درود شریف پڑھ لیں۔ جی بالکل، سب سے پہلے آپ 3 بار درود شریف پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ پڑھ لیں، تو اس کے بعد جی آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کے بعد جو ہے سورہ فلق جو ہے، ہماری قرآن شریف کی ایک چھوٹی سی صورت ہے سورہ فلق، آپ نے وہ پڑھ لینی ہے۔ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ سورہ فلق پڑھ لینی ہے۔ ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا تھا؟ جی بالکل، آپ نے سب سے پہلے 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ایک دفعہ بسم اللہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 3 دفعہ سورہ فلق پڑھ لینی ہے۔ سورہ فلق پڑھ لینے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے ایک دفعہ، اور پھر 3 دفعہ سورہ ناس پڑھ لینی ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے یہ ہمیں شیطان سے، بلاؤں سے، اور یہ اس قسم کے شیطانی وسوسوں سے، اور یہ جو اعمال ہوتے ہیں، شیطانی عملیات ہوتی ہیں، ان سے یہ ہمیں بچاتی ہیں۔ اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے کہ یہ سب سے چھوٹی صورتیں ہیں قرآن شریف کی، تو آپ ان کو اس طریقے سے آپ اپنے حفاظت کے لیے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے بہت ہی طاقتور صورتیں ہوتی ہیں، اور یہ ہر طرح کی مشکلات اور پریشانی اور اچانک آنے والے حادثات جو ہیں، اور یہ جو سفلی عملیات ہیں، اور بلاؤں سے، نظر بد سے، اور ان تمام چیزوں سے جب بچنے کی بات ہوتی ہے، تو سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے یہ ہمیں پڑھنے کو کہی جاتی ہیں۔ تو آپ نے 3 بار سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لینی ہے، اور پھر ایک بار پھر درود شریف پڑھ لینا ہے، جو ہم سب سے پہلے آپ نے پڑھے تھے 3 دفعہ۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو وہ زیادہ اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس انڈے کو صدقہ کر دینا ہے۔ اب صدقے کا مطلب بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ کوئی قبرستان میں پھینک دیتا ہے، کوئی دیوار پہ دے مارتا ہے، یہ بہت غلط طریقے ہیں۔ دیکھیں یہ عملیات، یہ شیطانی عملیات میں آ جاتا ہے۔ آپ صدقہ کریں، صدقہ آپ کسی غریب انسان کو دے دیں، کوئی غریب مانگنے والا آ جاتا ہے آپ اس کو دے دیں، آپ اگر وہ کچا انڈا لیتا ہے اس کو کچا انڈا دے دیں، اگر وہ نہیں کچا انڈا لیتا تو آپ اس کو پکا کے آملیٹ کی صورت میں کر کے اس کو روٹی کے ساتھ اس کو وہ دے دیں، وہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اس طریقے سے صدقہ ضرور کرنا ہے۔ اور ایک دفعہ میں پھر رپیٹ کر دیتی ہوں آپ کو۔ سب سے پہلے آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھ کے 3 دفعہ سورہ فلق پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھ کے 3 دفعہ سورہ ناس پڑھنی ہے، اور سب سے آخر میں آپ نے پھر ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور انڈے کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے، اپنے اوپر بھی مار لیں اور اپنے گھر کے چاروں سائڈ پہ بھی مار لیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ انڈا جو ہے وہ کسی غریب کو صدقہ کر دے۔ تو انشاءاللہ اس صورتیں پڑھنے کی برکت کی وجہ سے آپ کے گھر سے بلائیں جو ہیں وہ جلد ختم بھی ہو جائیں گی اور کبھی نہیں آئیں گی۔ اور آپ نے اس بات کا خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے کہ اذان جب مغرب کی ہو تو اس وقت اپنے گھر کے دروازے بند کر لینے ہیں، بچوں کو گھر کے اندر بلا لیں، کیونکہ بچوں کے اوپر یہ بلائیں بہت جلد سوار ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ وظیفہ بہت اچھا لگے گا۔ آپ پلیز اس کو کریں اور مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ دیکھیں میرا نیا چینل ہے، مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، آپ مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں آپ کو اور اچھے اچھے وظائف، عملیات اور اس قسم کے جو صدقہ خیرات کی چیزیں ہیں وہ آپ کو میں بتاتی رہوں۔ میرا چینل پلیز سبسکرائب کر لیں، اور لائک اور کمنٹ بھی کر لیں۔
ٹھیک ہے، تو میں انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ ملوں گی، اور اگر کمنٹ میں آپ نے مجھ سے کچھ پوچھنا ہو، کوئی عمل پوچھنا ہو، کوئی اور صدقہ پوچھنا ہو، تو آپ پلیز مجھ سے ضرور رابطہ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کا ویٹ کروں گی، آپ کے انتظار ہوگا، مجھے رہے گا آپ کے سوالوں کا، تو پلیز اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔